السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماولنچروں کی ماولنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ ہم میں بڑی بے چینی سی جو چھائی ہوئی تھی وہ تقریباً کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو کھیل ہمارے ساتھ کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے مسلسل، یعنی جو ہم کو للی بب دے کے جو بٹھا دیا جاتا ہے، آج اس کے پردے فاش کروں گا میں، اور دوسری چیزیں بتا دوں گا کہ ہم اب کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ویسے نیچ، ان کے ویسے ذلیل، ان کے ویسے بدکاری، ان کے ویسے جھوٹے میں سمجھتا ہوں اس صدی میں تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بات تو کڑوی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے۔ ابھی میں آتا ہوں سیدھا پہلے ڈھونگی، سنیاسی، ٹخلا، گنجوٹی، پاکٹ، تھڑی پار، بونا، خط گڈا، منہ بوڈا، اس چندی چور کے لیے میں کہوں گا جتنی آج سارے دیش میں جہاں پہ بھی ان کی جو اسٹیٹ کے اندر سرکاریں ہیں، سوائے مسلمانوں کو اذیتوں کے علاوہ، دکھ کے علاوہ، ذلت کے علاوہ، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی۔ اس چندی چور بونا جوکر کی تو یہ حالت ہو گئی بھی ہے، آج اس کو کورٹ کو جانے کا تھا، کورٹ میں بلایا گیا، اس کی ایئرنگ رہتے ہوئے بھی اس نے پیٹیشن یہ بول کے دلایا ہے کہ جو ہے سو وہ بیڈ پہ ہے، بیڈ ریسٹ ہے، اس کو وہ نہ کہیں جا سکتا نہ آ سکتا، یعنی اس کی طبیعت ناساز ہے۔ جو اس سے پہلے جو پوتے بڑے ہو گئے تھے اس کے گھوٹلیاں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، 2 گلگلے اور 1 مرچی تو اتنی کونڈم للی، وہ بڑے جو ہو گئے تھے، یہ سائز کے جو آپریشن کرایا تھا وہ آپریشن فیل ہو گیا، اس کو دوبارہ وہی سوجن آ گئی، وہ پوتے اس کے بڑھ گئے، بلکہ یہ فیک رپورٹ بنا کے کورٹ میں داخل کرا کے پیٹیشن دلایا کہ اسی لیے وہ دواخانے میں بیڈ ریسٹ ہے، اس کو وہ جیسا یہ صحیح ہوگا کورٹ میں حاضر ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں، یہ بول کر اس نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ نہیں ہوئے، وہ ایک سباہ کرنے کے لیے چلے گا، ایک پبلک میٹنگ میں چلا گیا۔ تو یہ دیکھ کر جو اس کے اپوزیشن کے ہے، وہ دیکھ کر جو ہے سو اس کی سی ڈی بنا کر سیدھا کورٹ میں داخل کر دی کہ اتنا بڑا کھیلتا ہے کورٹ کے ساتھ، اتنی بڑی توہین کرتا ہے کہ کھلاوڑ سمجھے ہوا ہے، یہ بلاوڑ، یہ کھلاوڑ سمجھتا ہے۔ یہ بتا دینے کے بعد اب کورٹ بھی مجبور ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر NBWA اریسٹ وارنٹ نکال کے اس کو کسی حد تک گرفتار کیا جائے۔ یہ جب تک گرفتار نہیں ہوگا یہ گندگی ایسے ہی پھیلاتا رہے گا، جھوٹ ایسے ہی بولتا رہے گا، اور مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دے گا اور اذیتیں بھی پہنچائے گا۔ تو اس کے اوپر جو سیکشنیں جو لگ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس کو سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا جائے گا اور لٹکایا بھی جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اب انہوں یہ کہنے کے لیے، بولنے کے لیے ان کو بڑا ڈر ہوتا، کیا ان کے چینلیں بند ہو جاتے کی ہو دے گی، لیکن یہ آپ کا بھائی ہر وہ چیز سے آپ لوگوں کو آگاہ کرے گا، اور آپ لوگوں کے خلاف جو بھی زیادتی ہوگی یا تکلیف دی جائے گی اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی سپریم کورٹ اس کی کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔
اس لیے اس نے یہ نوٹنکی کرا، یہ سرٹیفکیٹ بنایا، اپنے آپ کو جو ہے سو ایک بیمار مرنے والا ہے آج کل میں، وہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم اللہ سے یہی کہیں گے اور یہی مانگیں گے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کو گٹر میں ملا دے۔ اب اس کا ساتھ دے رہے ہیں دونوں جو پد پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ سیکنڈ، حالانکہ فرسٹ والے کو یہ ڈر تھا، یہ جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے یہ کر رہا ہے، پبلک کا سپورٹ بڑھتے جا رہا ہے، یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا نیکسٹ الیکشن میں۔ اور انہیں خود چاٹی دے کے یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیے تھے کہ جو ہے سو عوام کوئی گمراہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں میں اس کی واجہ کیا اس کو گرفتار کریں گے یا اس کے راحت ملے گی، یہ دیکھنے لائق ہوگا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔